اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حکمت نمبر 204. وقال علیہ السلام لا یزہدنک فی المعروف من لا یشکرہ لک فقد یشکرک علیہ من لا یستمتع بشیء منہ وقد تدرک من شکر الشاکر اکثر مما اذا الکافر واللہ یحب المحسنین. بڑی خوبصورت اور پیاری بات اس حکمت میں امام نے فرمائی ہے. اس حکمت کا موضوع ہے قدرت کی قدردانی. کیا ہے؟ قدرت کی قدردانی. دیکھیں انسان جو نیکی کرتا ہے ٹھیک، اس نیکی کا جواب یا تو شکر گزاری سے ملتا ہے یا کفر سے ملتا ہے. کفر سے مراد وہ کافر نہیں، یا تو واقعاً انسان اس نیکی کو سراہتا ہے، نیکی کرنے والے کی شکر گزاری کرتا ہے، یا پھر اسے چھپا لیتا ہے، بھول جاتا ہے. دو ہی چیز ہے. اچھا، جب نیکی اور احسان کے جواب میں نیکی اور احسان ملتا ہے، یعنی شکر گزاری جب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، حوصلہ افزائی اس کی ہو جاتی ہے، تشویق ہو جاتی ہے، سامنے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی اس کے ساتھ نیکی کی تو کم سے کم اس نے جو ہے تعریف و تحسین کی ہے، دعا دے دی ہے، شکریہ ادا کر دیا ہے، تو حوصلہ بڑھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو اس نیکی اور اس احسان کا صلہ اور اس کا بدلہ کفر کے ذریعے سے ہوتا ہے، انکار کے ذریعے سے. سامنے والا یا تو بھول جاتا ہے یا جواب میں برا کرتا ہے آپ سے. تو جب نیکی اور احسان کا بدلہ کفر سے ملے، ناسپاسی کے ذریعے سے ملے، یا یوں کہا جائے کہ بدی کے ذریعے سے ملے، اب اس موقع پہ انسان کی طبیعت اور فطرت متاثر ہوتی ہے. انسان کے دل سے پھر احسان اور نیکی کرنے کا جذبہ جو ہے وہ سرد پڑنے لگتا ہے، حوصلہ ختم ہونے لگتا ہے. پھر آدمی من بنا لیتا ہے کہ یار چھوڑو، نیکی کر کے ہم کیا کریں گے. کوئی نیکی کا صلہ ملتا ہے ہمیں، 4 لوگوں کے ساتھ 10 لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھا کیا، بھلا کیا، لیکن کسی بندے نے اس نیکی کا، اس احسان کا اچھا بدلہ نہیں دیا. ٹھیک، تو امام فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات امام نے فرمائی، کہا کہ آپ اگر احسان اور نیکی کرتے ہیں اور اس کے جواب میں کوئی ناشکری کرتا ہے، ناسپاسی کرتا ہے، تو اس ناشکری اور ناسپاسی کی وجہ سے تم اپنے آپ کو نیکیوں سے دور مت کر لینا. نیکیوں کا حقیقی قدردان خدا ہے. اس کی عدم لیاقت ہے، اس کی کم ظرفی ہے، اس نے آپ کی قدردانی نہیں کی. تو آپ اس کو مت دیکھو کہ میں نے راغب کے ساتھ نیکی کی تو راغب نے میری نیکی اور میرے احسان کی قدردانی نہیں کی، تو اب اس کی ناقدری کی وجہ سے میں نیکیوں سے دور ہو جاؤں. نہ، نیکیوں کا قدردان، ان اللہ یحب المحسنین. تم احسان کرتے رہو لوگوں کے ساتھ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. وہ قدردان ہے حقیقی احسان کا، نیکیوں کا. دنیا کیا جزا دے گی، کیا بدلہ دے گی تمہارے نیکیوں کا؟ بات سمجھ میں آئی؟ سورت بات قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی خدا محسن کا قدردان ہے. دوسری بولی وہ بھی آئے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہاں، اللہ بہترین صلہ دینے والا، بہترین قدردان تو وہ ہے کہ جس کا قدردان خدا ہو. وہ بندوں کی قدردانی کو کیوں لائے گا ہمیں بھائی؟ وہ بندوں کی ناقدری کی وجہ سے احسان سے کیوں دور ہو جائے؟
اگر آپ بندوں کی ناقدری کی وجہ سے احسان سے دور ہو گئے تو آپ نے صرف بندوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کیا ہے، خدا سے بھی دور کر لیا۔ آپ کو تو خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی چاہیے، آپ کو اپنے احسان کا صلہ خدا سے چاہیے، تو یہ مت دیکھو کون قدردانی کر رہا ہے کون قدردانی نہیں کر رہا ہے، تم اپنے احسان اور اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھو۔ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی واقع، میں خود اپنی بات بتاؤں، قرض کو لے کر کے واقع میں نے کان پکڑ لیا، کیونکہ میرا اتنا پیسہ گیا ہے۔ قرض دینا واقع نیکی احسان ہے، آپ ایک ضرورت مند کے وقت پہ کام آ رہے ہیں، یہ نیکی تو ہے، یہ احسان ہی تو ہے، لیکن جس کو دیا واپس نہیں ملا، یہ ناسپاسی ہے، ناقدری ہے، یہ کفر ہے، اور کوئی مانتا بھی نہیں۔ اب ان سے مانگنے جاؤ تو ایسا لگے گا کہ ہم ان سے قرض مانگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نیکی کر کے خود جو ہے احسان مند بنو، دوسروں کا احسان لو۔ تو اب کہنے کا مطلب جب اس طریقے کے مواقع، اس طریقے کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، واقعاً تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچتا ہے کہ یار چھوڑو، نیکی سے ملتا کیا ہے سوائے نقصان کے، میرا تو گیا، تو 2-2.5 لاکھ روپیہ میرا پھنسا ہوا ہے ادھر ادھر، 10 20 5 3 50 نہیں مل رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا، نہ ملنے کی امید ہے، تو اب میں کیا سوچوں گا پھر؟ اب لوگ ناقدری کر رہے ہیں تو یقیناً امام یہی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی ناقدری اور ناسپاسی سے تم اپنے آپ کو نیکیوں سے دور مت کر لینا۔ مت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس کے ساتھ تم نے نیکی نہیں کی ہے، جس کے ساتھ تم نے احسان نہیں کیا ہے، وہ تمہاری نیکیوں کا قدردان ہے۔ اب یہ جس کے ساتھ کی ہے نہیں کیا، یہ اس کا اپنا ظرف تھا۔ خدا مند متعال جو ہے وہ ہے اجر دینے والا، وہ ہے قدردان۔ ہاں تو کیا ہے؟ لا یزہدنک فی المعروف من لا یشکرہ لک، یہ یزہدنک تمہیں دور نہ کر دے، بددل نہ بنا دے، سمجھ رہے ہیں؟ معروف سے مراد یہاں حسن سلوک، نیکی، اچھائی، جو بھی آپ کہہ لو، سمجھ رہے ہیں؟ من لا یشکرہ لک، جو معروف پر، حسن سلوک پر تمہارا شکر ادا نہ کرے۔ ادھر سے کرو ترجمہ کہ تمہاری نیکی اور حسن سلوک پر جو تمہارا شکر ادا نہ کرے، جو تمہاری قدر نہ کرے، تو اس کی ناسپاسی اور ناشکری تمہیں بددل نہ بنا دے، تمہیں پلٹ نہ دے، تمہیں نیکیوں سے دور نہ کر دے۔ فقد یشکرک علیہ، معروف پر، نیکی پر تمہارا شکر اور سپاس ادا کرے گا، قدردانی کرے گا۔ لا یستمتع بشیء منہ، کہ جس نے معروف سے، جس نے تمہاری نیکی سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا، جس کو فائدہ ملا اس نے تو ناسپاسی کر دی، تو جس کو فائدہ ملا اس نے جب ناسپاسی کی تو اس کی ناسپاسی اور ناقدری کی وجہ سے تم اپنے آپ کو نیکیوں سے دور مت کر لینا، کیونکہ تمہاری نیکی اور تمہارے حسن سلوک سے جس کو فائدہ نہیں ہوا ہے وہ شکر گزار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَقَدْ تُدْرِكَ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاءَ الْكَافِرِ، حسن سلوک کا جس نے انکار کر دیا، جس نے ناقدری اور ناسپاسی کر دی، اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ تم شاکر کی
قدردانی پالو گے، یعنی خدا کی طرف اشارہ ہے. یہ کتنی جزا دیتا، کتنی تمہاری تعریف کرتا، جس کے ساتھ تم نے نیکی کیا، حسن سلوک کیا ہے. اگر فرض کر لو وہ قدردانی پہ اتر آتا، تمہاری شکر گزاری کا جذبہ اگر اس کے اندر ہوتا اور شکر گزاری کے لیے وہ اقدام کرتا تو کتنا کرتا بھائی بتاؤ؟ خدا سے زیادہ وہ قدردانی تمہاری کر سکتا ہے نا. فرض کر لو قدردانی کرنے پہ آ گیا ہے، وہ آپ کے حسن سلوک کا، حسن عمل کا، آپ کے احسان کا بہترین بدلہ دینا چاہتا. کتنا بھی بہترین بدلہ دے سکتا، کیا خدا سے بہتر دے سکتا ہے؟ بدلہ دے گا تب بھی نہیں دے پائے گا، اور نہیں دے رہا ہے. فرض کر لو، یہ تو ایک دم بالکل اور زیادہ مایوسی والی بات ہے، مایوسی والا مقام ہے. نا امید کرنے والا، انسان کے دل کو سرد بنانے والا اور جذبے کو بالکل جو ہے توڑنے والا اور ختم کرنے والا مرحلہ ہے. لیکن حسن سلوک پر لوگوں کی ناشکری، لوگوں کا شکر گزار نہ ہونا تمہیں بھلائی سے، نیکی سے دور نہ کر دیے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری اس بھلائی کی وہ قدر کرے گا جس نے اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس ناشکرے نے جتنا تمہارا حق ضائع کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تم ایک قدردان کی قدردانی سے حاصل کر لو گے. وہ قدردان کون ہے؟ خدا ہے. ان اللہ یحب یہ بہترین قدردان ہے. یہ اگر تمہارے نیکی، حسن سلوک، تمہارے احسان کی قدردانی کرنے لگے گا، اس نے ایک نے یا 10 لوگوں نے، 1000 لوگوں نے ناسپاسی کی ہے، بھول گئے ہیں تمہاری نیکیوں، تھوڑی بھولے. ٹھیک. وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 205، کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم فإنہ یتسع بہ. ٹھیک. امام علیہ السلام ظرف علم کی وسعت کو بیان کیا ہے. اس میں دنیا کا ہر ظرف جب اس میں مظروف کو جگہ دی جاتی ہے تو تنگ ہوتا جاتا ہے، محدود ہوتا جاتا ہے، سوائے ظرف علم کے کہ جتنا زیادہ علم ڈالا جائے گا ظرف وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. سمجھ لیں، ہر چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے، اور مظروف کی خاصیت یہ ہے کہ مظروف جب ظرف کے اندر اترتا ہے تو پھر ظرف کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ تنگ ہونے لگتا ہے. ہر ظرف کی ایک حد ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے. جب اس میں آپ ظرف میں مظروف کو رکھیں گے تو وہ تنگ. یہ فرض کرو یہ ایک ظرف ہے، گلاس. ٹھیک. اب اس میں جتنا پانی بھرتے چلے جاؤ گے، ٹھیک، اس گلاس کی جو ظرفیت ہے، جو وسعت ہے، وہ محدود ہوتی چلی جائے گی. یہ بھرتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ لبریز ہو جائے گا، پھر اس میں نہیں ٹھہر سکتا. جی سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ظرف علم ایسا ایک ظرف ہے، جتنی چاہو تم علم اس کے اندر اتار دو، ڈال دو، بھرے گا نہیں، وہ وسیع تر ہوتا جائے گا. ظرف کے اندر وسعت پیدا. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر ظرف محدود ہے سوائے ظرف علم کے. ہر ظرف محدود ہے سوائے ظرف علم کے. یا یوں کہا جائے کہ کسی ظرف میں وسعت کی گنجائش نہیں ہے سوائے ظرف علم کے. ہر ظرف مظروف کی وجہ سے
مضیق ہوتا ہے، تنگ تر ہوتا ہے، محدودیت اس کی بڑھتی ہے. لیکن ظرف علم ایک ایسا ظرف ہے کہ جتنا مصروف اس میں ڈالا جائے اس کی گنجائش، اس کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ کمال ہے. خوب وعاء کہتے ہیں ظرف کو، برتن کو. یزیق و ذاق یزیق کو تنگ ہونا، جو الگ قرار دینا. ٹھیک. یتسع وسیع ہونا، گستردہ ہونا، پھیلاؤ کے معنی میں ہے نا. تو کل وعاء، ہر ظرف، یزیق تنگ ہوتا ہے، بما جعل فیہ، اس چیز کے ذریعے سے جو اس میں رکھا جاتا ہے. ہر ظرف میں جب مصروف کو رکھا جاتا ہے تو ظرف تنگ ہوتا ہے. الا وعاء العلم، سوائے ظرف علم کے. فإنه يتسع به، کہ یہ ظرف علم سے اور زیادہ گستردہ ہوتا ہے، اور زیادہ وسیع تر ہو جاتا ہے. آپ عالم ہیں، جتنا علم آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے آپ کے علم کی ظرفیت بڑھتی چلی جائے گی. چلے آخری حکمت پڑھ کے بات کو تمام کیا جائے. وقال علیہ السلام اول عوض الحلیم من حلمہ ان الناس انصارہ علی الجاہل. چلے حلم و بردباری کا اثر اور ثمرہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ حلیم ہیں، حلیم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، صبر کرنے والا، علم رکھتے ہوئے، جواب رکھتے ہوئے، جہالت کو آپ برداشت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ حلیم ہیں. قدرت رکھتے ہوئے جواب کی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شام سے آتا ہے ایک دشمن امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے جو بھی آتا ہے زبان پہ سب وقت دیتا ہے. امام متانت کے ساتھ سن رہے ہیں. یہ حلم ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. ہاں، حلم پیدا ہوتا ہے علم سے. حلم اصل ثمرہ علم ہے. علم کا ثمرہ یہی ہے. بلکہ علم کے ذریعے سے علم کی پیمائش کی جا سکتی ہے، تولا جا سکتا ہے. اب کتنے بردبار ہیں، کتنے حلیم ہیں، اس سے اندازہ ہوگا آپ کے علم کا. علم انسان کو حلیم بناتا ہے. اگر آپ کے اندر بردباری نہیں ہے، اگر آپ حلیم نہیں ہیں، تو پھر آپ کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا علم بے ثمرہ ہے، بے نتیجہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات زندگی دیکھیں نا آپ، سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے حلیم تھے. نہ ان کے اتنا علم کسی کے پاس تھا، نہ کسی کے پاس اتنا حلم تھا. کہ اگر انسان صفت حلم اپنے اندر پیدا کرتا ہے، حلیم بنتا ہے انسان، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا عوض، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ بھائی کہنے کا مطلب کہ ہر اچھی خصلت، ہر اچھی عادت کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے، اس کا عوض ہے. ٹھیک. آپ اپنے آپ کو حلیم اور بردبار بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ لوگ آپ کے طرفدار بن جائیں گے جاہل کے مقابلے میں. اگر آپ جواب دے دیں جاہل کا تو شاید لوگوں کی مدد اور نصرت آپ کو نہ ملے، لوگ آپ کے بھی مخالف ہو سکتے ہیں. تو علم قدرت ہے، یا قدرت بڑھانے کا، طاقت بڑھانے کا، لوگوں کی نصرت حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. جاہل کو
اس کی جہالت کا اگر آپ علم دیں گے، اس جواب دیں گے، اس سے بحث و تکرار کریں گے، تو آپ کے بحث و تکرار سے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. آپ حلیم بن جائیے، خاموشی اختیار کر لو، لوگ آپ کے مددگار بن جائیں گے، جاہل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. مگر یہ کہ دوسرے بھی جاہل، ظاہر سی بات ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ہے نا بھیا؟ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی دیکھو جو گستاخی کرنے والا تھا، جو برا بھلا کہہ رہا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، وہ جب پلٹا ہے تو کیا کہہ کے پلٹا ہے پتہ ہے؟ جب میں شام سے آیا تھا تو میرے دل کے اندر اہل بیت کی شدید دشمنی تھی. سب سے بڑا دشمن میں اہل بیت کا تھا، لیکن اب جا رہا ہوں تو سب سے بڑا اہل بیت کا محب بن کر جا رہا ہوں. جو دشمن تھا وہی دوست بن گیا. حلیم کی وجہ سے علم حلیم مت کہنا، حلیم دوسری چیز ہو جائے گی. میں جانتا ہوں حلیم بریانی آ جائے گی. ہے نا عربی والا حلیم، یہ اپنا والا نہیں حلیم بھائی. ٹھیک، ہاں یہ کہہ رہے ہیں اول عوض الحلیم من حلمہ، پہلا عوض، پہلا بدلہ حلیم کو جو اس کی حلم کی وجہ سے ملتا ہے یہ ہے کہ ان الناس، کہ بے شک لوگ، انصارہ، اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، علی الجاہل، چونکہ حلم جہالت کے مقابلے میں ہے. ایک جاہل کھڑا ہے آپ کے مد مقابل، ایک جاہل مخالفت کر رہا ہے، ایک جاہل آپ سے بحث و تکرار کر رہا ہے، ایک جاہل کسر شان کر رہا ہے، ایک جاہل آپ کی تحقیر اور تذلیل چاہتا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں. تو آپ کو اس بردباری کا اور اس حلم کا جو برداشت کر رہے ہیں، اس کا عوض اور بدلہ یہ ملے گا کہ لوگ، جو جاہل بحث کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، لوگ اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، آپ کے مددگار بن جائیں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ بھی اس کا جواب دیتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کی حمایت نہیں مل پاتی، لوگوں کی مدد نہیں مل پاتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاہلوں کے مقابلے میں، ابھی ہم عالموں کے لیے خاص طور سے بہت بڑی عبرت کی اور بہت بڑی حکمت کی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں لوگ ہمارے مددگار بنے تو جاہلوں کی جہالت کو نظر انداز کرنا سیکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر جاہلوں کے مد مقابل میں کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. آپ علم و بردباری سے کام نہیں، مدد نصرت